ان کا کردار بہت ہی مثالی تھا، اس کی وجہ سے میں جماعت کے قریب آیا۔ مشکل آسان، اچھا برا نہیں دیتے تھے، بس اتر جاتے تھے۔ لوگ ان کو اتنا مارے، اتنا بے ہوش ہو گر کے، تین دفعہ کو بہت مارے۔ بعد میں عورتیں بولنے لگی اپنے شوہر سے، ارے تم لوگ جماعت اسلامی والوں کو مارے نہ۔ معذرت سے آئی تھی وہ دیکھنے کے لیے، بولے جماعت کے کام کو دیکھ، بولے اٹ از دی ورک۔ تو لوگ دھمکی دیا ہم آ کے ماریں گے۔ سردی ایسی ہے، جنگل اتنا خطرناک ہے، رکشا ایسا ہے، اس کے باوجود بھی بیچارے لے کے پہنچ گئے، انتظام کری دوسرے ہنگامے اجتماع ہو۔ جتنا کر سکتی تھی جماعت اسلامی نے کیا اس کو، وہاں سے وہ بھی جماعت میں آ گئے۔ اس طرح مخالفت بڑھتی رہی اور لوگ آتے رہے، گلی گلی گاؤں مسجد میں قرآن کا درس تقریر تک۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے روایتیں سیریز کے اس نئے ایپیسوڈ میں۔ روایتیں سیریز میں ہم تحریک اسلامی ہند کے اولین جو رفقا ہے ان کی زندگی کے پہلو کو آپ کے سامنے لاتے ہیں، جس سے ہمیں متاثر ہو کے کام کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ آج کے اس روایتیں سیریز کے ایپیسوڈ میں ہمارے خصوصی مہمان ہیں جناب مولانا محمد رحمت اللہ شریف صاحب، جو ورنگل سے تعلق رکھتے ہیں اور جماعت اسلامی ہند کے ذمہ داریوں میں رہ چکے ہیں۔ آپ آسام کے امیر حلقہ بھی رہ چکے ہیں 15 سال، اور اس کے علاوہ والنٹری ورک کے اندر جہاں پہ جماعت خاص طور پہ ریلیف ورک کرتی ہے اس میں آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں مولانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، فرمائیے۔ ابتدائی جو بچپنے کی زندگی تھی، تعلیم آپ کہاں سے حاصل کی؟ میرے والد صاحب مسولی پٹم کے تھے، ہماری والدہ صاحبہ کونڈا پلی کی تھی۔ تو میں پیدا ہونے کے بعد والد صاحب ورنگل آ گئے تھے، ورنگل میں ہم پلے بڑے۔ میٹرک تو وہاں اسلامی اسکول میں تعلیم پایا میں۔ اس کے بعد انگریزی میں بہت کمزور تھا، تو والد صاحب کے کاروبار مدراس میں تھے، بیڑی کے پتے کے، تو مجھے وہاں لے گئے تھے۔ تو وہاں بہت پڑھ تو نہیں سکا زیادہ، البتہ مجھے وہاں تحریک ملی۔ ہمارے پڑوس میں ایک مولانا تھے جو خطبہ دیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، تو ان کے صحبت میں رہتے رہے میں جماعت اسلامی قریب آ گیا۔ وہیں میں ہمدرد بنا مدراس میں، اور 54 میں نہیں 60-62 میں ورنگل آ گیا، آنے گیا پھر رکن بنایا، ایسا ہوا۔ تو مدراس میں مولانا سے میں عربی زبان تھوڑی پڑھا، اور پھر تحریک سے قریب ہو گیا۔ ان کا کردار بہت ہی مثالی تھا، اس کی وجہ سے میں جماعت کے قریب آیا۔ انہوں نے کبھی جماعت کا ذکر نہیں کیا، لیکن غیر محسوس طریقے سے ان کے قریب آ گیا۔ تو مولانا جیسا آپ فرما رہے تھے کہ آپ کی ابتدائی جو زندگی تھی ورنگل اور وجے واڑہ کونڈا پلی کے اطراف تھی، بعد میں آپ مدراس میں جا کے جماعت کا تعارف ہوا، جی، اور جو ہے آپ کو جو متاثر کرنے والی چیز تھی وہ جو ہے ایک کردار تھا، ایک صاحب کا کردار تھا۔ ان کے بارے میں کچھ اور مزید اضافہ بتا سکتے ہیں؟ وہ مولانا عبدالعزیز صاحب نام تھا ان کا، پڑوس کی مسجد میں امامت کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس سنا پہلے یہ بکسر تھے، وہاں بہت چلتے تھے، اور بعد میں ان کو دین سیکھنے کا خواہش ہوئی، کہ بہاری عالم ادھر زیادہ تھے، ایک عالم دین تھے، عربی زبان فارسی اردو سیکھی، اور شوق اتنا تھا ان کا، مسجد میں سوتے تھے اکثر، تو رات 2 بجے 3 بجے اٹھاتا میں کتابیں لکھ کے بیٹھتے تھے، ایسے تھے۔ اور ایسے خوددار تھے، حالانکہ ان کی زیادہ آمدن نہیں تھی، بیچارے ہمارے بازار جاتے، ترکاری کی بٹی ہوتی تھی، لاتے کوئی شاگرد ان کے، بڑے بڑے شاگرد تھے، بڑی پتی کے بیڑی کارخانے والے، اور ہاتھ لگانا چاہے تو بٹی تھیلی دیتے نہیں تھے، خود ہی لاتے تھے۔ ہوٹل گئے تو خود ہی پیسے دیتے تھے، کسی کو دینے نہیں تھے، اتنی خودداری تھی، تو اس سے ہم متاثر ہوئے تھے۔ یہ کردار تھا بلکہ۔ اس طرح میں وہاں ہمدرد بنا، پھر 60-62 میں ورنگل آ گیا، اور یہاں تحریک اسلامی ملی۔ جمال احمد امین آبادی تھے، امیر بھی، ناظم بھی، تو بعد میں بنگلور چلے گئے تھے، ان کو امیر جماعت نے بلا لیا تھا، تو بعد میں ذمہ داری مجھ کو ڈالی گئی، ناظم کی، مقامی عمارت، اور ایک صاحب تھے
انہوں بہت مشہور افسانہ نگار تھے، بدنام رفیع کے نام سے. ان کی کتاب ہے ہوتی ہے سحر پیدا، ایک ناول ہے. وہ پڑھ کر عامر عثمانی صاحب بھی میری آنکھوں میں آنسو آئے بولے. بہت انقلابی ناول ہے، بہت اسلامی لٹریچر میں تھے. وہ ہمارے مقامی امیر تھے، میں ناظم تھا، اور ورنگل میں کام ہوتا رہا. اس زمانے میں ورنگل میں بہت مخالفت تھی، بہت مخالفت جماعت کی، مار پیٹ بھی کرتے تھے جماعت میں. ہمارے ایک دوست تھے ورنگل کے، ورنگل عبدالغفور صاحب، تو وہ حلقہ درویشہ میں تھے. ان کے حمدل تھے جماعت میں عثمان صاحب. تو ایک دن انہوں نے کہا کہ بہت آگے بڑھ گئے تھے، وہ آگے چل کے مرشد ہونے والے تھے عبدالغفور صاحب. تو ان کے ساڑھو بولے ہمارے مولانا آ رہے ہیں، ایک درس سے آئیے. وہ تو آئے. تو عبدالغفور صاحب آ کر ایک درس سنے. مولانا عبدالعزیز صاحب وجواڑ سے آئے تھے، ختم آؤٹ ہو گئے انہوں ختم. اس کے بعد تحریک کے ہو گئے کہ لوگ ان کو اتنا مارے، اتنا بے ہوش ہو گئے، گر گئے. 3 دفعہ کو بہت مارے بعد میں، لیکن پھر الحمدللہ جو مجھے لوگ جا کے بولے دیکھے آپ کسی کے خلاف شکایت نہیں کرنا، اور جو ہے کچھ وہ نہیں کرنا، پولیس میں نہیں جانا، اور حسب معمول اپنی دوستانہ تعلقات رکھنا، سلام کرنا. تو صبح اٹھ کے وہ جتنے مار کھائے لوگ تو جا کے ڈھونڈے. اسی محلے کے تھے، محلے ہی والے سلام کلام کرے تو پریشان ہو گئے، یہ کیا لوگ ہے بھائی، مار کھا کے شکایت کرنے ہمارے دوست کرے. قریبانہ جماعت. زمانے غربت بہت تھی، اس معاملے بل میں نہ تنخواہ ملی، ملز کے لوگ دیا جاتا، یا گوڈس میں تھے. تو جماعت سوچی کہ کچھ کرنا چاہیے ان کے لیے. ایک انجمن بنا دی، ہر مہینہ 10 روپے. تو اس کچھ دنوں کا پیسے ہو گئے تو بولے ہم چاول سپلائی کریں گے آپ کو لا کے سستا. اس زمانے میں لوگ جو ہے غلہ دے کے بھوکتے تھے پہلے. اور حالت یہ تھی آدمی میں جو تنخواہ ملتی تو تنخواہ کے دن باہر سب کھڑے رہتے، کپڑے والا، پیسے والا، جیسی تنخواہ ملی سب انہوں نے گھر خالی ہاتھ جاتے تھے وہ لوگ. یہ حال تھی روتے ہوئے. وہ دن خوشی کا ہوتا لیکن وہ غم کا. تو جماعت نے اس کو بدلنے کے لیے ایسے کیا، چاول سپلائی کے لیے، تیل گیہوں سپلائی کرتے کرتے ان کے حالات بدل گئے. پھر یہ بھی کرے آپ غلہ لے کے جا رہے ہیں تو ایک وہ رکھ دیے گھڑا، آپ خدمت خلق کی طرف ایک مٹھی ڈال دیجیے. تو جو چاول لے کے جاتے ایک مٹھی 2 مٹھی ڈال دیتے. وہ مٹھی چاول جو ہے پورے محلے میں غریبوں کو دیتے تھے. عورتیں بولنے لگی اپنے شوہر سے، ارے تم لوگ جماعت اسلامی والوں کو مارے نہ رہے، تمہارا مرشد آتا تھا اور لوٹ لے کے جاتا تھا ہر مہینہ، لیکن یہ لوگ الٹا غریبوں کو دے رہے نا، تم لوگ ان کو مارتے کیا بول کے. عورتیں جماعت سے قریب آ گئی. وہاں سے جماعت اسلامی کا مرکز بنتا گیا. چنتل جو ہے آج بھی پورے شہر میں ٹاپ پہ ہے، بلکہ کہہ سکتے اور جگہ سے بھی بہت ٹاپ پہ ہے. وہ محلہ تحریک کا محلہ کہلاتا. یہ ہے ماشاءاللہ. مولانا جیسا آپ ابھی فرمائے ابتدائی دور میں جو ہے آپ لوگ جیسا کام کریں، مشکلات کا جو ہے سامنا کریں، جو آپ کو تکالیف وغیرہ آئے، اس کے اندر جو ہے آپ کے ساتھ اس وقت میں کوئی آپ کے ساتھی جو جماعت کے جو خاص جن کو آپ آج یاد کرنا چاہیں گے، اور کچھ ایسے واقعات جو آپ ہمارے سامنے پیش کرنا چاہیں گے؟ اس مار کھانے میں نہیں تھا، گھر میں بعد میں آیا. مجھ سے پہلے رفقا اور چنتل میں رفقا تھے، وہ لوگ مار کھائے. ان کے ساتھ ایک ٹیم تھی، ایک چند لوگ تھے جو ساتھ دیتے تھے اور مخالفت بھی برداشت کرتے تھے. کرتے کرتے وہ لوگ جو ہے جماعت میں، یہاں تک کہ محلے میں اجتماع کرنے بھی نہیں دیے وہ لوگ. تو جا کے ایک رفیق سے مل میں، وہ اعظم ان کا نام امیر مقامی جو بعد میں بنے، ان کے گھر پہ اجتماع رکھے. نہیں، اور ایک صاحب بیس صاحب بول کے تھے، ان کے گھر پہ رکھے. تو لوگ دھمکی دیے ہم آ کے ماریں گے. تو ایک رفیق کو بولے تو انہوں نے بولا میں آتا ہوں، ٹھہرو. آ کے بیٹھے پھر درس ہوا تو کوئی آئی نہیں. تو وہاں سے وہ بھی جماعت میں آ گئے. اس طرح مخالفت بڑھتی رہی اور لوگ آتے رہے. ایسے کام ہو گیا. باضابطہ نظم قائم ہوا، عمارت نظامات، اس کا کام بڑھتے رہا. ماشاءاللہ. مولانا جیسا ورنگل جو ہے ہمیشہ جانا جاتا ہے تعلیمی اعتبار سے کہ وہاں پہ جو ہے تعلیمی ادارے ہیں اور لوگ جو ہے نا
بہت زیادہ جو ہے تعلیم کی وجہ سے آتے تھے، کاکتیہ یونیورسٹی تھی اور دوسری دیگر. تو وہاں پہ کام کیسا ہوتا تھا تعلیمی اعتبار سے؟ سب سے پہلے ہم جو ہے چھوٹا اسکول قائم کرے. 2 روپے فیس لیتے تھے چھوٹا، اور پرائمری تک کا مدرسہ تھا. دور دور سے ہمارے رفقا کے بچے اور بچے آتے پڑھتے رہے. اس کے اندر جماعت کے ذمہ داروں نے اچھے اچھے لوگوں کو رکھے، تعلیم دی. وہاں کے فارغ بچے آج کل جو ہے بڑے بڑے ڈگریاں ہیں ان کا، اور باہر دور دور کام کر رہے ہیں. تب بہت فائدہ ہو اس سے. اس کے بعد جماعت ایسے ہونے کے بعد ہمارا حلقہ میڈیکل کالج میں بھی قائم ہوا، جہاں ہمارے رفقا ڈاکٹر پڑھنے والے شریک تھے. ویسی انجینئرنگ کالج خالی پیٹ میں، وہاں بھی ہمارا حلقہ مضبوط تھا. تھوڑے لوگ تھے، لیکن وہاں ہمیشہ کمیونسٹوں کی RSS والوں جھگڑا ہوتا رہتا تھا. تو اس میں ہمارے رفقا درمیان میں کنٹرولنگ پاور تھا، جو جس کا ساتھ دے انہیں الیکشن میں جیت جاتا. ایسا تو اتنا انہوں نے وہ ختم کر لیا تھا. چلیے میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج اور جو کالجوں میں ہمارے حلقے تھے، کام ہوتا رہا الحمدللہ. مولانا آپ کی جو زندگی ہے اور تحریک کے اعتبار سے لوگ آپ کو جو ہے نا امیر مقامی، امیر حلقہ آسام کے نام سے بہت زیادہ واقف ہیں آپ. تو اس کا سلسلہ کیسا شروع ہوا، اس کی آپ کی ذمہ داری کیسا آپ کے اوپر وہ ذمہ داری آئی، اور اس ذمہ داری کے دوران آپ کو کون سے تکالیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کیسے جو ہے نا آسان کرتے گیا، ذرا اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے. اصل میں میری ذمہ داری تھی ورنگل کے ناظم کی. اس کے بعد آگے بڑھ کے نلگنڈا بھی ہوئی، پھر محبوب نگر بھی شریک ہو گیا. 4 ضلعوں کی ناظم کی نظامت تھی. اس کے بعد ایمرجنسی ہوئی. ایمرجنسی 2 سال جیل میں گئے تھے. وہاں 4-5 رفقا تھے، عبدالقدوس لطیفی صاحب، عبدالخالق صاحب کریم نگر، عمر غفور صاحب، اقبال صاحب اور میں اور ایک صاحب. تو 6 رفقا تھے. جو وہیں قرآن پڑھنا، مطالعہ کرنا، رمضان میں ختم قرآن کرنا، وہ سب چلتا رہا مطالعہ. تو اس طرح جیل کے 2 سال بھی 22 مہینے بھی بہت اچھے تحریک اسلامی کے رہے. کچھ وہاں غیر مسلموں سے بات چیت ہوتی رہی، تعارف کراتے رہے. ایمرجنسی 77 میں ختم ہوئی، 75 میں لگی تھی، 77 میں ختم ہوئی. اس کے بعد ہی آسام میں فساد ہوا. یہ کب کی بات تھی آسام کی؟ اس کے بعد 77 میں جو ہے ختم ہوتی ہے. طوفان آ گیا تھا، سمندری طوفان وجواڑے میں. مچھلیپٹم سے وجواڑا گنٹور اتنا بڑا سمندر ریل آیا تھا کہ لوگ ڈوب گئے، جانور ختم ہو گئے، بڑے بڑے گودام ختم ہو گئے. تو بہت بڑا طوفان تھا. تو جماعت اسلامی نے بڑا ریلیف کا کام کیا تھا. رفقا آئے تھے ہر جگہ سے، جا کے لاشیں اٹھانا، لاش کو ہاتھ لگائے تو گل جاتی تھی، تو گلا کھود کے بہت ایسا لڑکا دینا. ایسے ایسے کام بہت کیے جماعت میں، غیر معمولی جماعت. پورے آندھرا کے رفقا آئے تھے، آ کے کام کیے. ایک مرتبہ کیا ہوا، ہم لوگ بھی کام کر رہے تھے، کمیونسٹ یہ عیسائی بھی کام کر رہے تھے، اور عیسائی عورتیں جو نرسز مزدوروں سے کام کر رہے تھے. ہمارے رفقا خود اپنے ہاتھوں سے لاشیں اٹھایا کر رہے تھے. ایسی سڑی بہو کہ ناکوں کانا کپڑا بن کے بھی نہیں رکتی تھی. وہاں جا کے پانی بھی نہیں پی سکتے تھے، اتنی بدبو میں کھا. پھر گھر آ کے واپس چبیچ کھاتے تھے. تو کوئی کام ہو رہا تھا جماعت کا بھی اور عیسائیوں کا، معذرت سے آئی تھی وہ دیکھنے کے لیے. بولے جماعت کے کام کو دیکھ بولے اٹ از دی ورک. اس نے اس طرح سے جماعت کے کام کو اہمیت کو سراہا ہے. تو پھر وہاں کام ختم ہوا. میری ذمہ داری پورے سرکار کی تھی، وشاکھاپٹنم سے نیلور تک، کرنول تک. اس کے بعد پھر اس کو کم کر کے یہ رائل سیما دی، کرنول کرپاٹ، وہ ذمہ داری یہ 83 تک چلتی رہی. 83 میں فساد ہوا آسام میں، پھر وہاں بھیجا گیا. تو پھر وہاں گیا میں. 3 سال ریلیف کا کام ہوا. اس طرح جماعت کا کام چلتا رہا. تو والنٹری ورک کے بعد میں پھر آپ؟ ہاں بھائی 3 سال میں وہ کام کرنا پڑا. اس کے بعد واپس آ گیا. پھر مجھے اڑیسہ بھیجا گیا. آندھرا میں تھا اڑیسہ، مولانا عبداللہ صاحب امیر تھے،
تو وہ وہاں کے ناظم کے حیثیت سے بھیجا گیا کٹک. تو پھر وہاں 10 سال میں آتے جاتے اور حیدرآباد بھی پھر وہاں بھی 10 سال وہاں کام کرنا پڑا. پھر 96 میں امیر جماعت نے پھر مجھے بھیجا آسام امیر الغا کے حیثیت سے. اب پہلے ریلیف کے انچارج کی حیثیت سے. پہلے میرے ساتھ مولانا عبداللہ محمود خان صاحب بھی تھے جو گلبرگے کے تھے, بعد میں امیر الغا بنے کرناٹک کے, وہ بھی میرے ساتھ ریلیف کے انچارج تھے ہوتے, میں ان کا معاون تھا. ہم لوگ جو ہے بس پورے آسام میں وہ تھا جل کے لوگ کرنے. تو ان کے فساد کا طریقہ یہ تھا کہ RSS نے پورا ذہنوں کو متاثر کیا, کتابوں میں لکھے کہ مثال کے طور پر ان لوگ کیا, دیکھو یہ تو باہر کے آئے ہوئے ہیں, آج جو ہے یہ تمہاری نوکریوں پر یہ لوگ چھائے ہوئے ہیں. نہیں یہ آج ٹیلی فون ریلوے وغیرہ ڈپارٹمنٹ میں تم لوگ ہیں یہ لوگ, اور یہ بنگالی لوگ جو ہے زمینات میں. تم غور کرو مرنے کے بعد تمہارے بیٹے کو وہ پوسٹ ملتا ہے کیا؟ تو وہ دوسروں کا ہے, مگر زمین ان کی ہے, مرے بعد ان کے بیٹے کی رہے گی, ان کی پوچھ رہے گی. اس طرح یہ پوری زمین پہ قبضہ ہے مسلمانوں کا ہے, ان کا نہیں. مسلمانوں میں زیادہ غیربی تھے. اس طرح بنا کے ایک فساد کا سلسلہ ایک تاریخ مؤخر کر کے جو ہے ہزاروں لوگوں کو دیہات کے ان کو بھی اکسایا کہ ان کو ٹرائبل کو بنا. یہ لوگ اتنا نہیں تھے کہ ایسا ہوا کہ سب گاؤں ہے نا, تو گاؤں میں جھونپڑیوں پہ رہتے تھے, ہاتھوں میں کھچیاں چلتی ہوئی لے کے اطراف سے گاؤں کے اطراف سے گاؤں ایسا جلتا آ رہا. اب لوگ بیچ میں کہاں رہتے, بھاگنا شروع کرے, تو اطراف میں دو لے کے چھوڑے لے کے کھڑے, جو آیا اس کی گردن مار دی, جو آیا اس کو سینے کاٹ دیا, اور اس کے جو پیٹ پھاڑ دی. کیا ایسے 10,000 لوگوں کا قتل عام کیا ہوا. نیلی جس کو بولتے نیلی خوشی. تو جب جماعت اسلامی پھر 3 سال تک ریلیف کا کام کر, ان کے بیل ختم ہو گئے تھے تو ٹریکٹر دلا دی جماعت کام کرنے کے لیے. اور ان کے جو ہے دریاؤں سے آنا پڑتا تھا گوہاٹی کو, ایک دریا ہے بہت ادھر سے, تو اس کے لیے جماعت نے بڑے بوٹ بنا کے دی, کئی 100 لوگوں کے بیٹھنے کے بوٹ, اس سے لوگ آنا جانا ہے. جتنا کر سکتی تھی جماعت اسلامی نے کیا اس کو. اور پھر ہر بنگال کے رفقا آئے تھے کام کرنے, جہاں تحریک کے لوگ بہت اچھے درس وہ دیتے, گلی گاؤں مسجد میں قرآن کا درس تقریر تھے. اس طرح ذہن بنائے بنگال آسام کے بنگالی لوگوں کا ذہن بنگال کے رفقا نے بنایا, کیونکہ زبان ان کی ایک ہی تھی. اس طرح 3 سال میں بہت بڑا کام کیا ان لوگوں نے جماعت کی نگرانی میں وہ لوگ کیے. پھر بعد میں جب ختم ہو گیا تو مجھے واپس بھیج دیا گیا, میں واپس آ گیا. پھر جماعت کے ذمہ دار کے حیثیت سے بلایا گیا تو بھیجا گیا, میری جماعت بھیجے گیا. تو پھر میں 10 سال رہنا پڑا, 2 منتھ میقات, اور اس کے بعد واپس آئے. جب آپ وہاں پہ آسام میں تھے تو کیونکہ آپ کا آنا جانا لگا ہوا رہتا تھا, تو آپ کے گھر کے حالات کیسے تھے, اس میں کچھ متاثر ہوا کیا؟ نہیں, اللہ کا فضل ہوا کہ جو ہر مہینہ جو بھی مشاہرہ تھا وہ یہاں دے دیتے تھے, اور رفقا ہمارے رشتہ دار بھی تو اس کو سنبھال لیتے. مسئلہ نہیں پیدا ہوا, اللہ کے فضل, آرام سے بے فکر سے ہم چلتا رہا سب. تو کیا آپ بولیں گے کہ اس میں آپ کے اہلیہ کی جو ہے جو سپورٹ ہے, سمجھے کہ آپ کو ہمت افزائی کرتی؟ وہ تو ہے, مہینوں چلے جاتا تھا, میں کبھی نہیں بولتے تھے, شکایت نہیں کرتے. اب صحت خراب ہے, ایک دن بھی نہ جانا ان کو مشکل ہے, لیکن جب مہینوں گے تو کبھی بچے بولتے ارے کہاں جا رہے, ارے مت بولو, جان دو بچے, ابا کو جانے دیجیے بول کے رو کے بھیجتی تھی. ان کی ہمت سے ضرور میں جا کے کام کر سکا, میں تو نہیں کر سکتا تھا. کچھ ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا کیا فیملی کے ساتھ جہاں پہ آپ کو لگا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی ہے, نہیں تو میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا؟ ویسے تو بہت سے واقعات ہیں مگر ہم یاد نہیں رہتے. پر ہم جاتے رہے, کہاں پھرتے رہے. ایک گئے تو 3-4 دن میں ہم لوگ کرایہ کی گاڑی لاری لے کے ریلیف کا کام, پورے ہندوستان سے ریلیف کا کام آ رہا, کپڑے وغیرہ سب, کمبل
تو لے آ کے دیتے رہے کرائے کے اس پہ لاری پہ. ایسا ہوا وہاں بس بارش بہت ہوتی, ہم لے گئے کسی گاؤں میں دینے کے لیے, بارش ہو گئی, لاری والے سے آگے نہیں جاتا میں, وہیں ڈال دیے, چلے آ گئے وہیں گاؤں میں, اور وہ تقسیم کر لو بولے. تو میں بولا امیر ہمارے ناظم سے ایسا نہیں ہوتا, ہماری گاڑی ہونا بولے تو فوراً ایک ٹرک خرید لیے. مجھے اللہ کے جبھی لائسنس ملا تھا ورنگل میں, جو ہمارے ایک دوست دلا دیے تھے, وہ لائسنس کام آ گیا, گاڑی لیتی میں خود چلانا شروع کر دیا. اس کے بعد اب روزانہ ادھر 200-300 کلومیٹر, ادھر 300 کلومیٹر جانا, ڈمپ کرنا, تقسیم کرنا, آنا. جس سے اس طرح سے وہ برسوں چلتا رہا وہ کام, اللہ کا چلتا رہا. اور جہاں گئے وہاں درس تقریر وہ الگ کام چلتا رہا, یہ چلتا رہا. مولانا آپ نے سابقہ جو ہمارے حالات تھے اس میں بھی آپ نے جو جماعت کے لیے کام کیا ہے, اور موجودہ حالات میں بھی آپ نے کام کیا ہے, تو آپ نے جو ہے کئی چیزیں محسوس کی ہیں. تو آپ کچھ بات ہمارے سامنے رکھنا چاہیں گے کہ یا مشورے آپ دینا چاہیں گے کہ جو ابھی موجودہ حالات میں جو ارکان ہیں, جو تحریک اسلام کے جو فرد ہے, ان لوگوں کے لیے آپ کیا بات رہیں گی, کیونکہ آپ نے دو بھی حالات دیکھے ہیں. بہت فرق ہے, بہت بول سکتے, چھوڑا نہیں. میں 2-3 واقعہ سنا تھا آپ کو. یہ میں ناظم میں لکھا جنوبی تلنگانہ, عبدالخود لطیف شمالی تلنگانہ نہیں ناظم پہ. کاغذ نگر میں پروگرام ہوا تو گئے صبح شام تک کر لیے. پڑوسی مقام سے اس جو ہے وہاں سے ایک رفیق ہے کہ بولے کل ہمارے پاس اجتماع رکھنا بولے. تو ہمارے امیر الخواہ مان لیے, اور نادم علاقہ جائیں گے. تو بولے کل صبح آپ لوگ آ جائیے, ٹرین ہے, میں اب جا رہا ہوں, جا کے انتظام کرتے ہیں. بولے ہم پوچھے آپ کیسے دیں گے, اب آخری بس ہے, اس سے میں 18 کلومیٹر تھا, تو میں جا کے کر لوں گا. بچہ ان کے ساتھ تھا. تو دوسرے صبح ہم پہنچے ٹرین سے, میں اور قدوس لطیفی تھا. تو وہ ہنگامہ ہے گاؤں جی, اور وہاں سب عورتیں لڑکیاں سب اجتماع کی تیاری میں لگے جوش کے ساتھ. ہم پوچھے آپ کیسا آئے حضرت. میں بس اسٹینڈ گیا تو بس چلی گئی تھی, تو میں رکشا لیا, سگی رکشا تھی جب, تو میں اور بچہ بیٹھ گئے, بس چلتے نہیں. تو جیسے چڑھا ہوا آیا اتر کے ڈھکیلے, پھر اتار آیا تو بڑھ گئے. ایسے چڑھتے اترتے ہم, اور جو ہے وہ سردی ایسی ہے, میں گھر میں بیٹھ کے بولا تھا, یاد ہے ارے وہ دروازہ بند کر سردی ہو رہی بھائی. ایسی سردی میں وہ رفیق ہمارے لے کے نکلے, اور وہ آصف آباد کا جنگل اس زمانے میں مشہور ہے شیر کے شکار کے لیے. ایسے جنگل سے گزرے, رات کو 3 بجے تک گھر پہنچے نکل کے. 18 کلومیٹر ایسا چڑھتے. سردی ایسی ہے, جنگل اتنا خطرناک ہے, رکشا ایسا ہے, اس کے باوجود بھی بیچارے لے کے پہنچ گئے, انتظام کری, دوسرے ہنگامے میں اجتماع ہوا. یہ جذبہ تھا. بغیر کسی ہمارے دوست کے پرخار ہے راہیں میری, مجھ کو بھی خبر, پرخار ہے نہ ہے میری, مجھ کو بھی اے دوست مگر عزم سفر ہے, کرنا ہے, اینی ہاؤ ٹو ڈو. بس یہ جذبہ تھا, جو کرنا کر لیتے تھے, آگے پیچھے نہیں سوچتے تھے. حکم ہو گیا, حلقے سے آ گیا, ان کے مرکز سے کمیاں تھی تو وہ پورا کرنے کی دھن رہ جاتی تھی. یہ حالانکہ تھے غریب لوگ معاملے, لیکن ارادہ ان کا خلوص تھا اور ارادہ تھا. ایسی اور ایک واقعہ, ہم جب قربانی کے یعنی رمضان میں وہ وصول نہیں کرتے, نہیں قربانی کے چیم میں وصول کرتے تھے. ایک مشہور اسکول تھا وہاں, اسلامیہ ہائی اسکول, وہ 60-70 سال کا اسکول تھا, ہم بھی اسے پڑھے. تو وہ لوگ ہمیشہ چرم وصول کر کے اپنا کرتے تھے. حلقے سے حکم آیا کہ اب کی چرم وصول کرنا. اب ہم شروع کرتے ہیں, وہ لوگ کلمہ لا گئے, ہم ہمیشہ کریں, تم کیسا کریں. تو بلا بھیجا ہمارے رفیق کو, ہم لوگوں کو, آئیے بات کرنے. بہت مشہور لوگ تھے, 3 پرنسپل صاحب تھے, اور کانگریس کے صدر عبدالقادر صاحب تھے, یہ پورے ضلع پہ چھائے تھے. اور ایک صاحب تھے میر محلہ, مگر منہ پھٹ آدمی تھے, لوگ ڈرتے تھے ان سے بات کرنے. تینوں بیٹھے, جماعت کے لوگوں کو بلائے. جماعت کے لوگوں میں اقبال صاحب تھے,
ہمارے رفیق، میں ان کا شاگرد ہے، میں نہیں گیا، اور ہمارے بیگ صاحب کو، دونوں کو بھیجے، گئے۔ آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں تھا، جبکہ آپ کو معلوم ہے یہ ہمارا حق ہے، ہم 70 سال سے وصول کر رہے ہیں، بھائی ایسا حلقہ کا حکم آ گیا ایسے کریں، آپ بول دو نہیں کرتے، ہم بول کر نہیں کرنا چاہیے، ہم کرتے، ہم ایسا منع نہیں کر سکتے، کرنا ہی پڑتا نہ بولے تو بہت زور سے بولے آپ لوگ ہرگز نہیں کرنا یہ کام شرم وصولی کا، یہ ہمارا حق ہے۔ تو اور آپ کو معلوم ہے دینی مدرسہ ہے، اسلامیہ اسکول، یہ حق اس کا ہے، اور آپ لوگ بیچ میں ایسا اسکول ہے، تو خاموشی۔ اس کے بعد وہ یعقوب صاحب بول کے جو منہ پھٹے انہوں بولے اگر تم لوگ روکے نہیں، شرم وصول کرے، میں اسلامیہ کے پٹوں کو بھیج کے، یہ الفاظ پٹوں کو بھیج کے سارے چمڑے اٹھا کے لے جاؤں گا۔ ہمارے ایک رفیق تھے بڑے، تو وہ ایسے ابھی آپ بولے دینی مدرسہ ہے بول کے، اور ابھی آپ بولے وہ بچے جو ہے وہ چمڑے اٹھا کے، یہ دینی مدرسے کے بچے ایسی ہوتے کیا بولتی، پانی پڑ گیا تینوں پہ، پھر زبان نہیں کھل سکے وہ لوگ، اٹھ کے آگے پھر کرتے رہے، جب سے ہمارا بھی کام شروع ہو گیا اس کے دوسرے بھی شروع کرے۔ تو اس طرح ہمارا وہ تھا جو کام کرنا ہے کرنا ہی ہے، اس نے دوسری کوئی بات کوئی رکاوٹ نہیں، یہ اتنا پیسہ جمع ہونا ہو جانا ہے، گیٹ وہی نکلنا ہے اس کے لیے اتنا پیسہ ہونا ہے، ریڈینس نکلنا ہے اس کے لیے، تو کسی کام کی مہم آئی ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، یہ اللہ کا فضل تھا۔ رفقا میں اطاعت کا جذبہ کیسا تھا، میں ایک مثال بتا، بنگلور میں ایک اجتماع ہو رہا تھا ذمہ داروں کا، پورے ہندوستان کے شورا کے، میں تھا، ہمارے رفقا بھی تھے، وہ شہر سے باہر ایک باغ میں جو ہے انتظام ہوا تھا، تو آنے جانے گاڑی پہ آدھا پون گھنٹہ لگتا تھا، تو ہوا یہ کہ وہاں ٹھہرے، اجتماع چلتا رہا، ہوتا رہا، بارشانہ وہیں تھا، بازو بیچارے کھلانے والے، اور وہیں میں اتنا سے بیمار تھا، میں وہیں سو رہا تھا، تو دیکھا کہ جو ہے اب تو کھانا ہو گیا، اب ناظم میں طعام بھی اور ایک رفیق جو دیا کہ گاڑی پہ چھوڑ رہے تھے ان لوگوں کو، دونوں کھانا کھاتے بیٹھے، رات 10-11 بجے تھے، تو میں نے بولے بھائی امیر جماعت مولانا بولے کہ امیر جماعت میں لے کے اسٹیشن چھوڑنا ہے، بولے چلانے والے جو تھے کار والے ایک آفیسر تھے، شگلانگ میں کام کیے تھے انہوں، میں یقین نہیں کریں گے آپ، ایسا کھا رہے تھے، جا کے مولانا چھوڑ ایسے کھانا چھوڑ کے اٹھ گئے، چھوڑنا ہے بولے بس چھوڑنا بولے، کھانا ویسے ہے چھوڑ کے اٹھ گئے، جا کے چھوڑ کے تک 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ گیا کچھ دور، امیر مقام میں ناظم بولا، ناظم طعام، بس اس کا پھر مجھے آنکھ کھلی، دیکھ رہا ہوں کہ دونوں کھانا کھا رہے ہیں، بہت رات ہو گئی تھی، میں بولا آپ کھا رہے ہیں آپ کو کھانا، تو بولے نہیں میرا کارکن گیا ہوا تھا کام میں، میں انتظار کر رہا تھا، اب آئے تو ہم دونوں کھانا کھا رہے، کتنا محبت کا کارکنوں سے، کھانا نہیں کھایا تو میں کیسے کھاؤں گا، انتظار کر کے 11-12 بجے رات کو کھانا کھا رہا، کارکن کا جذبہ دیکھیے، زبان سے نکلے کھانا چھوڑ کے اٹھ گیا، میں تو نہیں چھوڑتا تھا، میں بولا ٹھہرا 2 منٹ میں کھا لیتا ہوں، زہر میں نہیں، ایسے ہی چھوڑ کے اٹھ گیا، اور کوئی معمولی کارکن نہیں، بڑا آفیسر تھا شری لنکا گزیٹڈ آفیسر تھا، اور امیر کا ناظم کا ذمہ داری دیکھے کہ بھائی میرا کارکن نہیں کھایا میں بھی نہیں کھاتا، آنے تک انتظار کر، اب ہے اتنی فکر ہے کارکنوں کی۔ ایک دن مولانا سراج الحسن صاحب امیر جماعت آئے ہوئے تھے منڈی پرانی حویلی، تو وہاں سے شام کو میں ادھر آیا تو یہ لوگ کار میں بیٹھ کے نکل رہے ہیں، کون ہے، حافظ انور اللہ محسوس ہے، اور ایک عبداللہ صاحب ہے بڑی والے، اور ایک 4-5 لوگ ہیں ڈرائیور کے علاوہ، کھچا کھچے گاڑی، مجھے دیکھی مولانا سراج صاحب بولے ارے رحمت کدھر سے، ادھر آؤ، کچھ نہیں کہا، جگہ نہیں نا، تو ان کے الفاظ تھے ارے وہ پتھر کی کھچی ہوتی نہیں کھچا، وہ بیچ میں کبھی لگا، رحمت کا ویسی حال ہے، آؤ کہیں سے بیٹھ جاؤ،
لے کے بٹھا لیا ہو گیا, جگہ نہیں صحیح ہوئی لیکن بٹھا لے کے گئے. یہ جذبہ تھا امیر میں. اور آج کے جو ہے چھوڑ کے چلے آئے میں کئی وقت ہو گیا ایسا کہ گاؤں سے رہے تو چھوڑ لے کے چلے آئے, جگہ حالانکہ خالی تھی. فرق جب کے اور اب کے لوگوں میں بتا رہا ہوں کتنا بڑا فرق تھا. تو محبت سے تو اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا نا. مولانا جیسا ابھی آپ نام لیے سراج الحسن صاحب, مولانا عبدالعزیز صاحب, لطیفی صاحب, تو ان کے بارے میں کچھ آپ کے جو ہے لمحے جو یادگار جو رہے. مولانا عبدالعزیز صاحب ہمارے بیچ میں رہے, بہت متاثر کرے, کام کا بہت توسیع ان کے ساتھ ہوا تھا. ان کا کچھ واقعہ ہمارے سامنے اگر آئے تو. لطیفی صاحب کی عمارت تھی, کل نیند اجتماع ہوا حیدرآباد میں. جب کنٹرول غلے کی بہت قلت تھی, کنٹرول سے جو لے لینا باہر نہیں ملتا تھا. اب اتنے لوگوں کو کھانا کھلانے کا تھا تو پرمیشن لینا حکومت سے چاول کے لیے. تو وہ اس وقت کون تھے, وزیر تعام جو ہے مرزا, ایک نواب تھے, ایک یار جنگ بل کے تھے, وہ بھی تھے. انہوں جو تعام کے امیر وہ تھے, کیا بولتے, ہاں ذمہ دار تھے, وزیر تعام تھے. ان سے پرمیشن لینا, لوگ جانے ڈرتے تھے ان کے پاس. تو اب لطیفی صاحب کے ذمہ پڑا, آپ جا کے پرمیشن, اچھا بول کے کار میں بیٹھ کے گیا, کسی کار منگ لے کے گئے. جب ٹھیک ہے جا کے ٹائم لے لیتے, 5 منٹ دیتا ہوں, بولا ٹھیک 5 منٹ. جا کے بیٹھے, اندر لے گئے, دیوان خانے بیٹھ کے اپنا جماعت کا تعارف شروع کی. جماعت اسلامی یہ ہے وہ ہے, ملت کے لیے وہ کام کرتی ہے, وہ کرتی ہے. ایسا جھٹ سے بولے کیا لطیفی صاحب کیا کام کرتے ہیں آپ لوگ, کیوں کرتی ہیں ملت کے لیے, ملت میں کوئی جان ہے کیا, کیوں آپ اس کے لیے ایسا کرے, کیا منہ پھٹا نہیں بول گیا. اگر میں آپ ہوتے تو معذرت کر لیتے. لطیفی صاحب نہیں تھے, ڈبنے والے. جب بات ہو گئی, مسٹر یار جنگ صاحب آپ نے بہت بات کہی, میں بھی ایک بات کہوں. آپ نے کہا کہ ملت کیا کر رہی ہے, ملت یہ پوچھتی ہے کہ ہمارا ایک فرد مسلمان اتنے بڑے عہدے پر ہے, وہ مسلمانوں کے لیے کیا کر رہا ہے. ایسا دو سے ہاتھ مارا ہتھیلی پہ, ہاتھ پکڑ لے کے اندر چلے گیا. جا کے گھنٹہ بھر بات کرا, جو 5 منٹ نہیں دینا چاہ رہے تھے 1 گھنٹہ بات کرا. ان کا انا ختم ہو گیا. ایک ہی جواب میں آپ کیا کر رہے ہیں اتنے بڑے عہدے پہ, انا ختم ہو گیا اور بات چیت ہوگی. ایسے سے لوگ ہمارے. پاکستان کا جھگڑا ہوا تو ارکان جماعت کو گرفتار کر لیے تھے. کہاں, بمبئی میں گرفتار کیے. مجھے یہ رپورٹ جو ہے لندن میں گرفت سنا ہے, جو بمبئی گئے تھے تو بولے گرفتار کر لیے تو امیر جماعت کو آنا پڑا, مولانا عبدالعزیز صاحب کو آئے. وہ اتفاق سے وزیر داخلہ مسلمان تھے, جو مہاراشٹر کے, کچھ مسلمان نام تھا, تو ان کے پاس گئے, تعارف ہوا. اس کے بعد ایسا بولے ایسا مسلمان ایسا گرفتار کر لیے جماعت کے لوگ. ہاں ہم لوگ بہت محتاط لوگ ہیں, ہم احتیاط بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. بول کے وزیر مولانا عبدالعزیز صاحب بولے جی ہاں, اسی احتیاط کی وجہ سے گاندھی ملک کے بابا کو آپ کے علاقے میں ختم کیا گیا. بول کر ٹھنڈا پڑ گیا آدمی. بابا قوم گاندھی جی کو ہی نا مہاراشٹر میں ختم, اسی احتیاط کے بنا پر آپ کے گاندھی جی کو ختم کر دیا. بولتے ٹھنڈا پڑ گیا. آپ شام میں افطار کو میرے پاس آئیے, یہ موقع اچھا بول کے گئے. بہت بات چیت ہوئی, اس کے بعد لوگوں کو چھوڑ دیے. اچھا تو یہ حق گوئی تھی ان کے اندر. آج ہے بول سکتے وزیر اعلیٰ کو. آسام میں ایسا ہے, وہاں پوری جو ہے جمیعت علماء چھائی ہوئی, اس لیے کہ وہاں کے لوگ دیوبند میں پڑھتے ہیں. دیوبند میں پڑھے ہوئے لوگ پھر جا کے مدرسہ کھولتے وہاں آسام میں, پھر ان سے پڑھتا, پھر ان سے اور جا کے پھر کھولتے. اس طرح سے اوپر سے نیچے پورے دیوبندی رہتے. آسام پورا دیوبندی. تو جماعت کے سخت مخالف. مولانا مودودی کے شروع سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب مولانا جو حق بات بولے
تو اس کے نتیجے میں لوگ شروع سے مخالف ہو گئے. وہ لوگ بولے ہندوستان میں ایک ہی قوم رہتی ہے بولے. تو مولانا بولے نہیں 2 قوم رہتے ہیں, ایک مسلمان نہیں, ایک ملک میں رہنے سے ایک ہی قوم ہوتی بول کر بولے. اس پہ اقبال نے جو ہے وہ لکھا تھا نیچے بلعجمی است کہ یہ کیا تعجب کی بات ہے کہ مدنی جیسا شخص بولا ہے ایک ہی قوم رہتی ہے بول کے. تو جب سے مولانا لکھے جب سے مخالفت شروع ہوئی, تو جماعت کی مخالفت آسام میں نیچے سے اوپر تھا. اور جماعت اسلامی کوئی شمار ہی نہیں تھا, سب طرف جماعت تبلیغ دیوبندی. اور وہاں اور ایک بات کیا ہوئی, ایک طرف تبلیغ جماعت, ایک طرف دیوبندی جماعت ہے نا, اور جو ہے یہ ان کا آپس میں سب تعلق. تو ہر دیوبندی جو ہے تبلیغ جاتا, تبلیغ جماعت بھی دیوبندی سب ایک ہی تھے, اور جمعیت علماء تینوں ایک ہی, تینوں جماعت اسلامی کے مخالف چاہے کیا چلتی. تو بہت خراب حالت تھے. تو ہوا ہے کہ لوگ مخالفت بہت شروع کر دیے غیر مسلم. تو اس وقت جو ہے ہمارے شہاب الدین صاحب MP, وہ جماعت سے بہت قریب تھے بیچارے, وہ آئے وہاں آ کے بولے تم لوگ آپس میں لڑ دیتے کیسا مل جاؤ بول کے بیچارے جماعت اسلامی کو دیوبندی کو ایک قریب کر دیا. تو ہم قریب آ گئے, میں قریب ہو گیا. جب اجمل صاحب تھے تو اس کا ہم لوگ 18 جماعتوں کی ایک میٹنگ کری, چھوٹے بڑے, اس میں بھی تھا جماعت کی طرف سے, جب اجمل صاحب بھی تھے, تو مل کے ایک جماعت بنی. جو جماعت بنی نا اس میں ہم سب بھی تھے. اس سے دو سیاسی نہیں تھے, وہ اخلاقی یہ جماعت بنی تھی. اس کے کچھ ہی دن کے بعد بولے کہ حالات ایسے ہیں, ادھر کانگریس ہے مخالفت ہی کرتی رہی, یا ادھر جو ہے BJP ہے, آسو ہے, آسو ہے, کیا کرنا ہوگا. نہیں ہم مسلمانوں کی جماعت ہونا بول کے یہ GP بنا. جب ہم بھی ہیں بنانے والے, پر ہم شریک نہیں ہیں. بہت اچھا جانتے ہیں اجمل صاحب, تاجر اٹھتے بڑھتے. ہاں سپورٹ رہا تھا. جہاں بھی جلسوں میں جاتے تو جماعت کے لوگوں کو بلاتے تھے, بڑے بڑے جلسے جب کرتے تھے. مگر ہم سیاسی جلسے میں نہیں جاتے تھے. ایسا تو اتنا اچھا ہو گیا تھا کہ میں ادھر چلے آیا, ذرا ہو گیا. 74 میں لطیفی صاحب کا انتقال ہوا, عامر عثمانی صاحب کا انتقال بھی 74 میں ہوا, اور جو ہے دنیا کے مشہور شاہ فیصل بھی 74 میں انتقال ہوا. تو حیدرآباد کی جماعت یتیم جیسے ہو گئی تھی. تو امیر جماعت نے مولانا کو, جب مدراس کے امیر تھے, جیل سے وہیں سے گئے تھے, مدراس سے گئے تھے, تو اس کے بعد ہی حالات ہوئے, تو پھر بلا کے ان کو بولے آندھرا کو مدراس میں تھا, الگ کر کے تلنگانہ سے ملا کے اس کی ذمہ داری مولانا عزیز صاحب کو ڈالی گئی, مدراس کو الگ کر دیا گیا. تو ایسا ہوا. تو مولانا بل سب ادھر آ گئے, وہاں سے کام بڑھتا رہا, بہت بڑھتا رہا. مولانا کی ایک عادت یہ تھی, بہت نرم مزاج آدمی, بہت ہمدرد آدمی, غیر معمولی ہمدرد. تو کوئی اختلافات ہوتے, اختلافات ہر جگہ ہوتے رہتے, تو مولانا کوئی تحریر نہیں دی زندگی میں نے کہ بلا کے بٹھا کے سر زبانی سمجھاتے, ایسا سمجھاتے کہ اسے شرمندہ ہوتا, روتا, کہ گلے مل چلے. مسئلے ایسا حل کرتے تھے وہ, کبھی کوئی تحریر نہیں دیتے تھے. لیکن تحریر سے مسئلے بڑھتے. ہمارا تجربہ ہے, میں ایک لکھا, آپ ایک جواب دیتے, پھر اس کا جواب میں دیا, لمبا چلتا سلسلہ. آمنے سامنے بیٹھے تو صاف صاف کیا ہوئی, کیا ایسا کیا ہوئی, اس کی وجہ بتاتے, غلط فہمی دور ہو جاتی. ہاں بھائی غلطی ہوگی, مطلب معاف پیچھا تو اللہ معاف کر, ختم. تحریک ایسے پھیلی پھولی. تو وہ سلسلہ چلتے رہا ان کا مولانا کی زندگی تک. پھر بعد میں ایسا ایسا ہٹ گیا. مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ دیا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولانا کی صحت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے, اور ان کا جتنا بھی وقت لگا ہے اللہ تعالیٰ کے راہ میں اسے قبول کرے اور اس کے درجات بلند کرے. آمین. اللہ تعالیٰ قبول کرے اور آپ لوگوں کی کوشش کو قبول کرے اور ترقی عطا فرمائے, ہماری دعا ہے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اگلے اسی سیریز کے ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے. کوئی نئی شخصیت ہوگی, کوئی نئی کہانی ہوگی. انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.